السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کلاس میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم پروجیکٹ سٹارٹ کر رہے ہیں، تو یہ کلاس نمبر 9 میں یہ کلاس نمبر 9 سے ہمارا پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے، اور یہ ابھی میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ کتنے کلاسز میں یہ ختم ہوگی، ٹھیک ہے۔ کچھ دوست پوچھ رہے ہیں کہ کتنے کلاسز میں آپ یہ کورس ختم کر رہے ہیں، تو یہ ابھی میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا، اور آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ جتنی زیادہ کلاسز بنیں گی تو اتنا سب کچھ جو ہے وہ ڈیٹیل سے ایکسپلین ہو جائے گی، اور سب ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو ملیں گی، ٹھیک ہے۔ تو جتنی بھی کلاسز بنیں گی آپ نے سب کو واچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کلاس یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب میں یہ کلاس سیکھ رہا تھا، صرف یہ نہیں بلکہ میں تو سارا سروے جو تھا وہ سیکھ رہا تھا، لیکن یہ سروے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، جب بھی آپ ایک پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں، اس کے لیے پلاننگ وغیرہ کرتے ہیں، تو اس سے پہلے اس کا سروے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باؤنڈری سروے اس کا ہوتا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ اس آپ کا کتنا باؤنڈری ہے، آپ ایک لمٹ کے اندر رہ کے اپنا ڈیزائن کر سکے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ 60/70 پلان ہے، 40/50 پلان ہے، اس طرح سے یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو یہ میں بتا دوں کہ آپ کو کوئی ریکٹینگل ٹائپ کا پلاٹ جو ہے وہ بہت کم ملیں گے، ٹھیک ہے۔ ساری ارریگولر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی آپ کو پریکٹیکل لیب میں ملتی ہے نا، وہ سارا ارریگولر پلاٹ ہوتی ہے۔ تو آپ نے کیسی اس کا جب سروے ہو جاتی ہے، سرویر کرتے ہیں، آپ خود کرتے ہیں، تو اس ڈیٹا کو آپ نے کیسی AutoCAD میں امپورٹ کرنا ہے۔ سروے ڈیٹا جو ہے، سروے جو ٹوٹل اسٹیشن وغیرہ سے پوائنٹ لیتے ہیں، تو کیسے اس کو آپ نے AutoCAD میں امپورٹ کرنا ہے، اور پھر اس کو آپ نے باؤنڈری کرنا ہے، اور اس کے بعد اگر مختلف پلاٹس بنانا ہے تو وہ پلاٹس کیسے بنائیں گی، اور اگر پھر آپ نے پلاٹس بنا دیا تو اس کی پھر آپ نے جو ہے پھر سے آپ نے کوآرڈینیٹ کیسے نکالنا ہے تاکہ آپ اس کا اسٹیک آؤٹ یا لے آؤٹ یا سیٹ آؤٹ وغیرہ کر سکے، ٹھیک ہے، مشین سے۔ تو اس کے لیے اپنے پوائنٹس پھر کیسے نکالنے ہیں، تو یہ سب اس کلاس میں کور کر رہا ہوں، تو کوشش کرے یہ کلاس لازمی واچ کرے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، میرے خیال سے تو بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کو میں نے اپنا ٹائم دیا تھا، اور بہت تقریباً 6 منتھس سارا سروے میں سیکھ رہا تھا، لیکن یہ اس کے ساتھ اس کا ایک پارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتی ہے کہ کیسے ہم یہ سروے ڈیٹا جو ہے اس کو AutoCAD میں امپورٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کو امپورٹ کرنے سے پہلے ہمیں اس کو جب ہم TS وغیرہ سے اپنے PC میں یا USB وغیرہ میں وہ امپورٹ کرتے ہیں، تو یہ ہمیں ٹیکسٹ فائل میں ملتی ہے، ٹھیک ہے، نوٹ پیڈ میں ملتی ہے۔ تو آپ نے اس کو ایکسل فائل میں کیسے کنورٹ کرنا ہے، پھر ایکسل فائل سے آپ نے AutoCAD میں کیسے امپورٹ کرنا ہے، تو یہ اب ہم سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ سب کچھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ زیڈ ہاؤس والا جو فائل ہے، یہ ایک سب سے کم پوائنٹ والا یہ میرے پاس فائل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں تقریباً 20 پوائنٹ ہے۔ اگر آپ کو پریکٹس کے لیے زیادہ پوائنٹس والا چاہیے تو تقریباً 500 سے لے کے 1000 پوائنٹس والی بھی میرے پاس فائلز ہے، اور بہت ہی ہے، تو پھر میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا۔ لیکن آپ نے جس نے ابھی تک نہیں دیکھی یا یہ کام نہیں کیا ہے، تو پہلے اس پر پریکٹس کرے تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو اور ایزیلی آپ یہ کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس نوٹ پیڈ والی فائل پر کلک کرنا ہے، ڈبل، یہ اوپن ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ اوپن ہو جائیں گی تو آپ نے یہاں پہ یہ فائل جو آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس پر کلک کرنا ہے۔ اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو سیو ایز کا آپشن نظر آ رہا ہے، تو اس پر کلک کریں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ سیو ایز پر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ ڈیسکٹاپ میں اپنے ساتھ سیو کریں، لیکن اس سے پہلے یہاں جو اس کا فائل کا نام ہے اس کے ساتھ .csv لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ CSV لکھتے ہیں تو یہ ٹیکسٹ فائل سے ایکسل فائل میں کنورٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ ایکسل فائل میں اس کو یہ سیو کریں، یہاں سے سیو کریں۔ اچھا، سیو ایز کرنے کے بعد آپ کے ساتھ ڈیسکٹاپ میں اگر آپ سیو کریں گے تو آپ کے پاس وہی نوٹ پیڈ والا فائل جو ہے
ایکسل فائل میں سیو ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آپ کو ڈیسکٹاپ میں شو ہوں گے. میں نے ڈیسکٹاپ میں سیو کیا ہے تو اس لیے آپ کو یہاں پہ ڈیسکٹاپ میں نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کسی اور جگہ پہ سیو کریں گے تو پھر آپ کو وہاں پہ دیکھنا ہوگا. جیسے ہی آپ اس کو سیو ایز کریں گے تو پھر اس کے بعد ڈبل کلک کریں اس پر. اس کو ڈبل کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو پاس یہ آپشن آ جائیں گے، تو اس پر آپ نے اوکے کر دینا ہے. اوکے پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو 2 آپشن شو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ آلریڈی فکسڈ وڈتھ پر یہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹک مارک ہے. تو آپ نے اسی سے ڈیلیمٹ پر آپ نے کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے. ڈیلیمٹ پر آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو اس کے بعد نیکسٹ کر دیں. نیکسٹ کرنے کے بعد یہ ساری آپشن جو ہے اس پر آپ ٹک مارک لگا دیں، ٹھیک ہے. ٹک مارک وغیرہ اس پر آپ نے ان سب کو کر دینا ہے. اس کو کر دینے کے بعد آپ نے فنش کرنا ہے. فنش کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس ایکسل فائل جو ہے بالکل پراپر شو ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. اچھا، اگر آپ اس کے بجائے اگر آپ فکسڈ وڈتھ پر کرتے تو کیا ہوتا کہ پھر آپ اس میں ایڈیٹنگ وغیرہ نہیں کر سکتے تھے، وہ سارا ایک ہی کالم میں شو ہوتا، ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے اس کو فکس وڈتھ میں نہیں کر دیا، ٹھیک ہے. فکسڈ وڈتھ میں نے نہیں کر دیا. تو یہاں پر اب کیا کرنا ہے، ہم نے یہ جو میں نے ڈیلیٹ کر دیا فرسٹ، تو یہ ہماری کام کی نہیں تھی، ٹھیک ہے. یہ ویسی مشین کا اپنا کچھ ڈیٹا ہوتے تو یہ ہماری کام کی نہیں ہے، تو اس لیے میں اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ اگر ہم اس کو آٹوکیڈ میں امپورٹ کر رہے تھے، آٹوکیڈ میں امپورٹ کرنے سے پہلے ہمیں یہ جو نارتھنگ ہے یہاں پہ میں آپ کو لکھ دوں کہ یہ پوائنٹ نمبر ہے، ٹھیک ہے. یہ پوائنٹ نمبر ہے، پی ٹی نمبر. یہاں پہ نارتھنگ ہے، یہاں پہ ایسٹنگ ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اس کا زیڈ ایلیویشن ہے، اور یہاں پہ یہ کوڈز ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ میں نے یہ آپ کے لیے شو کر دیا کہ یہ کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی ہماری کام کی نہیں ہے، اس کو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ آپ نے اب کیا کرنا ہے، یہ جو نارتھنگ ہے اور ایسٹنگ ہے اس کے درمیان میں آپ نے صرف کاما لانا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ 2 طریقوں سے کر سکتے ہیں. ایک تو بائی ہینڈ آپ نے لکھنا ہے کہ یہ جو کوآرڈینیٹس ہے اس کا آپ نے لکھ دینا ہے، اور اس کو لکھنے کے بعد پھر کاما دینا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ لکھنا ہے جو یہاں پہ ہے 3.405 ٹھیک ہے. تو ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایکسل میں اس کے لیے فارمولا یوز ہوتی ہے، تو آپ فارمولا یوز کر کے بالکل ایزیلی آپ کر سکتے ہیں. آپ کا ٹائم پھر زیادہ نہیں لگے گی اس پر. تو آپ نے کیا کرنا ہے، از ایکول ٹو لگانا ہے. اس کے بعد یہاں پہ کانکیٹینیٹ ایک فارمولا ہے جو یوز ہوتا ہے، یہ فارمولا ہے کانکیٹینیٹ. اس کو آپ نے ایکٹیو کرنا ہے. اس کو ایکٹیو کرنے کے بعد آپ نے پہلے ایسٹنگ کو کلک کرنا ہے. ایسٹنگ کو کلک کرنے کے بعد کاما، ڈبل کاما، پھر سے کاما، پھر ڈبل کاما، اور پھر کاما، سنگل کاما، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے نارتھنگ والا کلک کرنا ہے. نارتھنگ والا کلک کرنے کے بعد آپ نے انٹر کرنا ہے. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس میں کاما آ گیا، ٹھیک ہے. لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ڈریگ کریں گے تو ساری جو کوآرڈینیٹ ہے اس پر یہ فارمولا اپلائی ہو جائے گی. یہاں تک یہ فارمولا ان سب پر اپلائی ہو گیا، ٹھیک ہے. تو ہم نے 1 بائی 1 اگر بائی ہینڈ کرنا ہوتا تو ہمارا بہت ٹائم لگتا ہے اس میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ اگر کوڈز بھی لگانا ہے تو کوڈز یہاں پہ کچھ اور ہی لکھا ہے، لیکن میں سب کو باؤنڈری کر دیتا ہوں کہ یہ باؤنڈری ہے. تو باؤنڈری کر دیا یہ میں نے. اس کے بعد سمپل میں نے اس کو کاپی کرنا ہے. 2 میتھڈ ہے اس کے آٹوکیڈ میں امپورٹ کرنے کی، ٹھیک ہے. پہلا میتھڈ یہ ہے، یہ تھوڑا مشکل ہے. اس کے بعد اس کے لیے ہم نے ایک اور سافٹ ویئر جو ہے اس کو انسٹال کیا ہے، جو کہ آپ بھی انسٹال کر سکتے ہیں. اس کو SWDTM کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کی مدد سے پھر ایزیلی ہم اس کو یہ کام وغیرہ پھر ہمیں لگانا نہیں ہوتا. سمپلی ہم نے اس کو کاپی کرنا ہوتا ہے. اگر SWDTM کو اوپن کریں گے، وہ میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. آپ نے پہلے اس میتھڈ کو دیکھنا ہے، اس کے بعد وہ میں کر رہا ہوں. تو یہاں سے آپ اس کو کاپی کر لیں. کاپی کرنے کے بعد اپنا آٹوکیڈ اوپن کریں اور آٹوکیڈ میں جائیں. آٹوکیڈ میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ ڈرا ٹول میں ملٹیپل پوائنٹ آپ کو نظر آئیں گی، ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ ملٹیپل پوائنٹ ہیں. یہ ملٹیپل پوائنٹ یہ سب کچھ ہم نے ایکسپلین کیا ہے، ٹھیک ہے. جو لوگ ہمارے ساتھ فرسٹ کلاس سے جا رہے ہیں تو
ان کو پتہ ہے، اور یہ سب کچھ ہم نے ایکسپلین کیا ہے، ساری شارٹ کٹ اور ان کمانڈ کی ایکسپلینیشن وغیرہ، اس کی سلائڈ سب کچھ جو ہے، اور ہر ایک ویڈیو کے ساتھ ان کا لنک ہے، تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو دیکھ بھی سکتے ہیں جس نے ابھی تک نہیں دیکھی. ٹھیک ہے، تو یہ ملٹیپل پوائنٹ آپ نے اس پر کلک کرنا ہے. اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ کمانڈ لائن میں آپ نے یہ جو پوائنٹ ہم نے کاپی کیا اس کو آپ نے پیسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ پیسٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ شو ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے پوائنٹ اسٹائل جو ہے اس کو ٹھیک کیا ہے پہلے سے. اگر آپ کے پاس جیسے آپ کنٹرول+V کریں گے، یعنی پیسٹ کریں گے، تو آپ کے پاس یہ نظر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، اس کا وجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پوائنٹ ٹائپ ہے یہ آپ کا ڈاٹ میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے، PTY کمانڈ آپ نے انٹر کرنا ہے پر پوائنٹ ٹائپ، اور اس کے بعد جیسے کہ میں نے اس پر کلک کیا ہے تو آپ کے ساتھ بائی ڈیفالٹ یہ ہوگی. ٹھیک ہے، پھر کچھ اس طرح سے شو ہوں گی، تو پہلے آپ کو نظر نہیں آئیں گی. تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ Z انٹر کرنا ہے، E انٹر کرنا ہے اور زوم ایکسٹینڈ، تو تھوڑا تھوڑا یہ شو ہو جائیں گی. اس کے بعد آپ نے PTY کمانڈ کو انٹر کرنا ہے، اور پوائنٹ ٹائپ جو ہے اس کو اپنی مرضی سے جو پوائنٹ ٹائپ آپ کو اچھا لگے تو اس کو کر دیں. میں اس والا کو کر رہا ہوں، تو اس کو اوکے کر دیں. اوکے کرنے کے بعد یہ یہاں پہ سارے پوائنٹ آ گئی، اور ہم 1 بائی 1 سب کو لائن کی مدد سے کنیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تو تھا ایک پہلا میتھڈ پوائنٹ کو AutoCAD میں امپورٹ کرنے کی. اب دوسرا میتھڈ دیکھتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ بارڈر کرتی ہے اور اس کو پلاٹ بھی کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا دوسرا میتھڈ اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو یہ ہم نے کر دیا اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں، اور اس کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ یہ جو ایسٹنگ والا ہے اس کو کٹ کر لیں. کٹ کرنے کے بعد یہاں پہ پیسٹ کر لیں، اور اس کو بھی کٹ کر لیں. ٹھیک ہے، اس کو یہاں پہ پیسٹ کر لیں، اس کو پھر سے کٹ کر لیں، اور پھر یہاں سے یہ پیسٹ کر دیں آپ. ٹھیک ہے، ایسٹنگ کو پہلے آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد نارتھنگ لگانا ہے. جیسے یہ ہو جائے تو پھر آپ نے ان سب کو کاپی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اوپر جو میں نے یہ پوائنٹ نمبر ایسٹنگ نارتھنگ کوڈز وغیرہ لکھا ہے اس کو آپ نے کاپی نہیں کرنا. اس کے نیچے جو پوائنٹ نمبر 1 ہے اور اس کا کوآرڈینیٹ کوڈز وغیرہ ہے اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے. یہاں تک یہ سب کاپی کر لیں. کاپی کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو یہ جو میرا ڈیسکٹاپ ہے اس پر آپ کو شو ہوں گی SWDTM. اس اپلیکیشن کو آپ اوپن کر دیں. یہ اس کا ڈاؤن لوڈ یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سمپل آپ جائیں گوگل میں اور SWDTM لکھ دیں. SWDTM لکھنے کے بعد یہ پہلا ویب سائٹ جو آپ کو شو ہو جائیں گی، اس پر کلک کر دیں. اس پر کلک کرنے کے بعد جیسے اس میں آپ جائیں گے تو آپ کو ڈاؤن لوڈ کا آپشن آ جائیں گی، تو وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کا انسٹالیشن بہت ایزی ہے. آپ نے جو فائل آپ کے ساتھ ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گے اس پر ڈبل کلک کر لیں. ڈبل کلک کرنے کے بعد سمپل آپ کے پاس آپشن آ جائے گی انسٹال کا، تو آپ نے انسٹال پر کلک کرنا ہے اور انسٹال ہو جائے گی. ٹھیک ہے، پھر بھی اگر آپ کو مسئلہ آ رہا ہو تو کمنٹ میں آپ بتا دیں، تو میں اس پر الگ ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو اس کا ڈاؤن لوڈ کیسے ہوتی ہے اور اس کو انسٹال کیسے کرتے ہیں یہ میں کر دوں گا. لیکن پہلے آپ اپنا خود کوشش کر دیں. ٹھیک ہے، اتنا مشکل نہیں ہے یہ. تو اچھا اس کو اوپن کر لیں. اوپن کرنے کے بعد آپ AutoCAD میں جائیں. AutoCAD میں جانے کے بعد یہاں پہ SWDTM پر پھر سے کلک کر دیں تاکہ یہاں پہ آ جائے. یہاں پر SWDTM میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو پوائنٹس کا آپشن شو ہوں گے. یہاں پہ فرسٹ ون جو ہے پوائنٹس کا ہے. ٹھیک ہے، تو پوائنٹس پر کلک کر دیں. یہاں پہ آپ کو ایڈ پوائنٹ امپورٹ فرام ایکسل یہ والا اس آپشن پر آپ کلک کر دینا ہے، امپورٹ پوائنٹ فرام ایکسل. اس پر کلک کر دیں. اس پر کلک کرنے کے بعد امپورٹ پوائنٹ پر کلک کر دیں. جیسے آپ امپورٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ آ جائیں گے اور آپ کو شو ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اچھا اس کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ پوائنٹ نمبر بھی شو ہو رہا ہے، اس کا ایلیویشن بھی شو ہو رہا ہے، اور اس کا ڈسکرپشن جو ہے اس کا بھی کوڈ جو ہے یا ڈسکرپشن آپ بھی کہہ سکتے ہیں یہ بھی شو ہو رہا ہے. جیسے کہ یہ پوائنٹ نمبر 20 ہے، اس کا ایلیویشن یہ ہے اور اس کا جو کوڈ ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ چیزیں جو ہے SWDTM کی مدد سے اگر آپ پوائنٹ امپورٹ کریں گے تو اس میں یہی پیدا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے، یہاں سے فرسٹ پوائنٹ سے اسٹارٹ کریں گے. ان سب لائنس کو کنیکٹ کریں گے، اور یہاں پہ پوائنٹ نمبر 1 یہ والا ہے. ٹھیک ہے، آپ لائن بھی لے سکتے ہیں، پولی لائن بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے،
تو میں پولی لائن لے رہا ہوں، تو پی ایل کمانڈ انٹر کر لیں. پی ایل کمانڈ کا انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ کوشش کریں کہ بالکل سینٹر پوائنٹ کا جو سینٹر ہے اس پر اگر آپ کلک کر دیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کے سینٹر پر کلک نہیں کریں گے، اگر یہاں پہ اس کے ارد گرد کہیں پر کلک کریں گے تو پھر یہ جو ایریا ہے یہ یہاں تک شو ہوں گے. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کو ایریا دیں گے تو پھر یہ غلط ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے بالکل یہ پوائنٹ کا جو سینٹر ہے اس پر کلک کریں. اس پوائنٹ کے سینٹر پر کلک کرنے کے بعد اس طرح سے پوائنٹ نمبر 2 تک جائے. یہاں پہ پوائنٹ نمبر 3 ہے، اس کو کنیکٹ کر لیں. 1 بائی 1 سب کو آپ کنیکٹ کر دیں. ٹھیک ہے، پوائنٹ نمبر 5 اس کو کنیکٹ کر لیں. اس والے کو بھی کنیکٹ کر دیں. سب کو 1 بائی 1 آپ کنیکٹ کر دیں. ٹھیک ہے، اچھا اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو اس کا یہ جو ہے نا، یہ ہم نے ایک ہاؤس کا پلاننگ کرنا تھا، تو اس کے لیے ہم نے اس کا ایریا لیا. تو ہمیں اسی سے اندازہ ہو گیا کہ اس کا باؤنڈری کتنا ہے، ہم نے کتنے لمٹ میں رہ کے اس کا پلاننگ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا فائدہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس ایسا ایک باؤنڈری شو ہوگی. تو اب آپ نے اس کا سب سے پہلے اس کا ایریا چیک کرنا ہے کہ اس کا ایریا کتنا ہے. ٹھیک ہے، تو ایریا چیک کرنے کے لیے آپ AA کمانڈ بھی انٹر کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ارریگولر شیپ میں تو وہ کمانڈ اس میں نہیں چلیں گی. تو آپ نے LI کمانڈ انٹر کرنا ہے لسٹ کے لیے. ٹھیک ہے، لسٹ کمانڈ آپ نے ایکٹیو کرنا ہے. تو لسٹ کمانڈ کا شارٹ کٹ ہے LI. ٹھیک ہے، LI کمانڈ انٹر کر دیں. یہ جو ہم نے پولی لائن لگا دیا اس پر کلک کر دیں. اس پر کلک کرنے کے بعد انٹر کر لیں. انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے ساتھ یہ ڈیٹیل شو ہوگی. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایریا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ والا یہ جو میں نے سلیکٹ کیا، ٹھیک ہے، یہ ایریا لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ 3655. تو اس کو کاپی کر لیں. کاپی کرنے کے بعد یہاں پہ وی کر دیں. وی کرنے کے بعد یہاں سے آپ اس کا جو ہے پوائنٹ اسٹائل بھی آپ چینج کر سکتے ہیں. ٹیکسٹ اسٹائل جو ہے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ اس کے ساتھ لکھ دیں کہ ٹوٹل ایریا، اس کا ٹوٹل ایریا اتنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا ٹوٹل ایریا تو یہ ہے، لیکن اگر ہم نے اس پلاٹ کو 2 پلاٹس میں کنورٹ کرنا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ تو یہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ 2 بندے ہیں اور اس پر ہم نے اس پلاٹ کو ڈیوائڈ کرنا ہے تاکہ سیم پلاٹ جو ہے دونوں کو سیم ایریا والا پلاٹس ملے. تو اس کے لیے ہم نے یہ جو ایریا لیا، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے لکھنا ہے. کیلکولیٹر آپ ایکٹیو کر لیں. میرے پاس یہاں پہ کی بورڈ میں آپشن آ رہا ہے کیلکولیٹر کا. ٹھیک ہے، تو میں اس کو بھی اوپن کر سکتا ہوں. اگر آپ کے پاس کی بورڈ میں یہ آپشن نہیں آ رہے تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کیلکولیٹر، آپ کے پاس آ جائے گی صحیح. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا لکھ دیں؟ کیلکولیٹر. تو یہاں پہ کوئک کیلکولیٹر آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی. تو یہاں پہ میں اس کو پیسٹ کروں گا جو میں نے کاپی کیا تھا. یہاں پہ یہاں سے ایریا والا جو ہے اس کو بیک سپیس کر دوں گا. اور یہاں پہ میں نے ابھی اس کو میں نے 2 پلاٹس کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ میتھڈ سیکھ لیں. آپ پھر چاہے جتنے بھی پلاٹس آپ کو بنانا ہے آپ بنا سکتے ہیں. 10 ہو 5 ہو کتنی بھی ہو. ٹھیک ہے، آپ پھر بنا سکتے ہیں. یہاں پہ میں 2 اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم زیادہ ٹائم آپ کا اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے آپ کا زیادہ ٹائم نہ لگے. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں اس کو 2 پلاٹس میں کنورٹ کرتا ہوں. تو یہاں پہ آپ کو اب یہ جو ٹوٹل ایریا اس کو ڈیوائڈ کر دیں 2 پر. 2 لکھ دیں یہاں پہ اور اس کے بعد
اس کو از اکول ٹو کر لے تو یہ کتنا آ رہا ہے 1827 ٹھیک ہے. تو 1827 پر ہیڈ آ رہی ہے. تو ہم نے یہاں پہ اس کو میں ابھی ایک سائٹ پر کر رہا ہوں. یہاں پہ میں ایک ریفرنس کے لیے لائن لے رہا ہوں، جیسے کہ یہ پوائنٹ ہے اور یہ پوائنٹ ہے، اس کو میں ملا رہا ہوں ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہ پوائنٹ جو ہے یہ ابھی ہمیں نہیں چاہیے ٹھیک ہے. تو اس کا آپ پوائنٹ سٹائل جو ہے چینج کر لیں. PTY کمانڈ پہ سے ایکٹیو کر لیں. یہاں پہ آپ نن بھی کر سکتے ہیں اور ڈاٹ بھی کر سکتے ہیں. تو میں بھی نن کر رہا ہوں ٹھیک ہے. تو اس کا کیا ہو گیا کہ یہاں پہ ہمارے پاس اس کا ایلیویشن، پوائنٹ نمبر اور ڈسکرپشن یا کوڈ جو ہے وہ تو وہ ہے، اور پوائنٹ جو ہے وہ نہیں ہے ابھی. تو یہاں سے آپ ایک پلاٹ جو ہے اس کو باؤنڈری کر دیں، جیسے کہ میں یہ والا کر رہا ہوں. تو BO کمانڈ آپ انٹر کر لیں. BO کمانڈ انٹر کرنے کے بعد اس کو کلک کر دیں. اس کو کلک کرنے کے بعد LI پر لسٹ اس کا ایریا چیک کر دیں کہ کتنا ہے. تو اس کا 2005 سم تھنگ یہ آ رہا ہے. تو یہ تو زیادہ ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے. یہ باؤنڈری جو ہم نے بنا دی ہے اس کو اریز کر لیں. یا سے کیلکولیٹر پھر سے اوپن کر دیں اور لکھ دیں 1828 مائنس 1827 مائنس ٹوٹل پر ہیڈ 1827 آ رہا ہے ٹھیک ہے. تو اس سے مائنس کر دیں 2005 اور ایکول کر دیں. تو یہاں پہ -178. تو -178 اور اس کے بعد اس کو ڈیوائڈ. اچھا، یہ -178 آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے اس لائن کی لینتھ پر ٹھیک ہے. تو DAL کمانڈ ایکٹیو کر لیں. DLI کمانڈ آپ نے ایکٹیو نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے. یہ جو لائن ہے یہ بالکل اسٹریٹ نہیں ہے. DLI کمانڈ اسٹریٹ لائن کے لیے ہوتی ہے ٹھیک ہے. یا تو اسٹریٹ ہو اور ورٹیکل ہو، یا تو اسٹریٹ ہاریزنٹل ہو. اگر کوئی انکلائنڈ لائن ہو تو پھر آپ نے ڈائمینشن الائن کمانڈ جو ہے DAL کمانڈ آپ نے انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے. یہاں سے میں DAL کمانڈ کو انٹر کروں گا اور اس پوائنٹ پر کلک کروں گا اور اس پوائنٹ پر، اور اس کا کمپلیٹ لینتھ جو ہے یہ چیک کروں گا کہ یہ کتنا ہے. تو یہ 50.99. تو میں یہ جو ہمارے پاس -178 آیا ہے اس کو میں ڈیوائڈ کروں گا، ڈیوائڈ بائی 50.99. تو یہ ابھی ہمیں کہہ رہے کہ آپ نے اپسیٹ دینا ہے -3.49 ٹھیک ہے. تو اس کو کلک کر دے. یہ جو ہم نے ڈائمینشن نکالی یہ بھی نہیں چاہیے. اور اپسیٹ ابھی مائنس کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے. ہم نے اس پلیٹ کا کو 1827 کرنا ہے. تو ہم نے مائنس کا مطلب یہ ہے کہ اس لائن کو ہم نے اس پلیٹ کے اندر لے کے اپسیٹ دینا ہے ٹھیک ہے. اس سائڈ پہ اپسیٹ دینا ہے، اس سائڈ پر نہیں. تو اپسیٹ کتنا تھا کہ -3 اپسیٹ 3.49. تو اس سائڈ پر اپسیٹ لے لیں. اس لائن کو ڈیلیٹ کر دیں. اس کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد ایکسٹینڈ کمانڈ لے لیں تاکہ ہم اس کو باؤنڈری کر سکیں. یہاں پہ یہ اوپن ہے تو یہ باؤنڈری نہیں ہوگی ٹھیک ہے. تو آپ ایکسٹینڈ کر لیں. ڈبل انٹر یہاں سے ایکسٹینڈ کر لیں. ایکسٹینڈ کرنے کے بعد یہاں پہ یہ جو ہے اس کو ٹرم کر لیں. ٹرم کرنے کے بعد اس کو پھر سے باؤنڈری کر لیں. باؤنڈری کرنے کے لیے اپنے BO کمانڈ انٹر کرنا ہے. یہ باؤنڈری کمانڈ جو ہے یہ بھی ڈرا ٹول میں ہم نے ایکسپلین کیا ٹھیک ہے. اور اس کے سینٹر پر کلک کر دیں اور اوکے کر دیں. LI پر لسٹ کلک کر لیں. اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو 1827 آ رہی ہے ٹھیک ہے. تو یہ جو ہمارا پلاٹ کا 1827 کا پلاٹ بنانے تھی تو یہ آ گیا ٹھیک ہے. یہ والا تو آ گیا. یہ اس کو بھی چیک کرتے. تو پھر سے BO کمانڈ انٹر کرتے ہیں اور اس کو بھی باؤنڈری کر لیتے ہیں. اور پھر سے LI کمانڈ انٹر کرتے ہیں. اس کو دیکھتے ہیں کہ کتنا ہو گیا. یہ بھی 1827 ہے اور یہ والا بھی 1827 ہے ٹھیک ہے. تو دونوں پلاٹ یہ جو کمپلیٹ ایریا تھا تو سیم ڈیوائڈ ہو گیا 2 پر ٹھیک ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو لائن ہے یہ سینٹر والا لائن، تو اس کو ہم نے پھر سے مشین کو لے کے جانا ہے اور اس کا اسٹیک آؤٹ یا آپ سٹ آؤٹ کے لیں یا آپ لے آؤٹ کے دیں یہ کرنا ہے ٹھیک ہے. تو اس کو کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی کوآرڈینیٹس نکالنی ہے تاکہ اس کا ہم اسٹیک آؤٹ یا سٹ آؤٹ کر سکیں گے ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس کوآرڈینیٹس کا ہونا ضروری ہے. تو
यहाँ पे आपने अपलोड पे क्लिक करना है, AP कमांड एंटर करना है। AP कमांड एंटर करने के बाद यहाँ पे मेरे पास लिप्स कमांड है जो कि कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पे एक फाइल है जिसमें है, यहाँ पे आप ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये यहाँ पे XY कार्ड लिखे है, ठीक है। XY कार्ड पर आप क्लिक कर दें और यहाँ पे लोड वाला ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कर दें। और यहाँ पे आपको ऑलवेज लोड करना है या एक टाइम के लिए हमने लोड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप नीचे यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है XY कार्ड सक्सेसफुली लोडेड, तो क्लोज़ कर दें। क्लोज़ करने के बाद इसका शॉर्टकट है CR कमांड आप एंटर कर लें। CR कमांड एंटर करने के बाद सबसे पहले हमने इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स आएगी कि इसकी ईस्टिंग ये है और नॉर्थिंग ये है, ठीक है। इस तरह इस पॉइंट की भी निकालनी है, तो इसका भी आ गया, ठीक है। फिर से इस कमांड को रिपीट करते हैं। कमांड को रिपीट करने के लिए आपने फिर इसी कमांड के लिखना नहीं है, सिंपल एंटर या स्पेस कमांड एंटर कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोकैड में ये है कि आप अगर एक कमांड एक्टिव करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एंटर का बटन भी प्रेस कर सकते हैं और स्पेस भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके सेंटर भी का भी पॉइंट लगाना है हमने, तो इसका यहाँ से निकाल लें। यहाँ पे कोई और पॉइंट लगाना है तो इसका भी कोऑर्डिनेट्स निकाल लें। यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी चाहिए तो यहाँ पे भी निकाल लें, ठीक है। तो ये सारी कोऑर्डिनेट्स आ गई, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या है, अभी अगर हम इसमें लेट सपोज हमने कोई डिज़ाइनिंग कर दिया और हमारे पास हमने यहाँ पे कॉलम बना दिया, ठीक है। REC कमांड एक्टिव करता हूँ, यहाँ पे मैं 1 by 1 कॉलम बनाता हूँ। 1 by 1 का मतलब ये है कि 1 फीट बाई 1 फीट एंटर करता हूँ, ठीक है। ये इसका मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये फिट्स में, क्योंकि ये जिस मशीन पर हम ये सर्वे कर रही थी उसका सेटिंग जो था वो फीट और इंच में था, ठीक है। ये मीटर्स में नहीं था, इसलिए मैं फीट कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक कॉलम है, हमने इस तरह से लेट सपोज बहुत सी कॉलम है, ठीक है। ये हमने बहुत सी कॉलम जो है वो बना दिया। इसका हमने अभी साइड पे लेआउट करना है, तो हम कैसे करेंगे, इसका हम यही कोऑर्डिनेट इसका भी निकाल लेंगे, ठीक है। CR कमांड एंटर करेंगे। अगर आपने सारी कॉर्नर जो इसके निकालने हैं तो इसका भी निकाल सकते हैं। अगर सिंपल सेंटर का निकालना है तो इस सेंटर का भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सिर्फ ये लिप्स कमांड होना, लिप्स कमांड जो ये होना चाहिए और आपने अपलोड करना है। तो ये सारी कॉलम जो है इसका आप इस तरह से कोऑर्डिनेट निकाल लें और फिर मशीन जो है वो प्रॉपर बेंचमार्क और इसका BS आपके पास होना चाहिए। तो उस पर आप मशीन सेट कर लें, उसका BM कंफर्मेशन वगैरह वो सब कुछ करने के बाद इसका मशीन में जो स्टेक आउट ऑप्शन या सिट आउट ऑप्शन होती है उसमें आपने ये कमांड, ये जो कोऑर्डिनेट है इसको आपने पुट करना है। फिर अपने जो DHA होते हैं उसको 0 करना होता है। ये फिर सर्वे जो है वो अलग कोर्स है, उसका अगर अभी मैं बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएंगी, तो इसका कोर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। पहले तो एक प्रॉपर एक्सपर्ट टीचर की कोशिश करेंगे, अगर कोई नहीं मिला तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि आपको सर्वे का जो थोड़ा बहुत नॉलेज भी दे दो, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिए तो मैं इसका थोड़ा डायमेंशन निकालता हूँ, तो इसका टेक्स्ट हाइट जो है वो थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से फिर से DAL कमांड एंटर करता हूँ, यहाँ पे ये डायमेंशन देखता हूँ कि ये कितना है। तो यहाँ पे ये 29.36 है, लेकिन ये यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इसका कोई यूनिट्स या कोई सिंबल्स वगैरह नहीं है कि ये फिट है या इंच है, ये हमें पता नहीं है। तो आपने ये कैसे करना है, अपने सिंपल इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है।
Ctrl+C कर दें, यहाँ पे नया फाइल ओपन कर दें, और नया फाइल ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद इसे यहाँ पे ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अभी इस पर क्लिक कर दें और सेलेक्ट सिमिलर जितने भी है वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, और डिलीट कर दें। तो यहाँ पे आप क्या कर दें कि प्रॉपर इसका जो यूनिट सेटअप है और डायमेंशन सेटअप है ये कर दें। जैसे कि यूनिट सेटअप पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे डायमेंशन टाइप जो है वो आर्किटेक्चर कर रहा हूँ, यहाँ पे 1/4, ये सब कुछ मैं फिर एक्सप्लेन करूँगा कि क्या होती है और कैसे होती है, ठीक है। और फिर इसको डी एंटर कर लें, डी डायमेंशन स्टाइल भी आप कर दें। प्राइमरी यूनिट्स में जाए, यहाँ पे भी आर्किटेक्चर कर दें और 1/4 कर दें और ओके कर दें। टेक्स्ट हाइट भी थोड़ा बढ़ा दें। तो यहाँ भी मैं 9 इंच करता हूँ या 6 इंच आप कर सकते हैं, 8 इंच कर सकते हैं, और इसके बाद ओके कर लें। ओके करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो DAL कमांड जैसे आप एंटर करते हैं और यहाँ पे क्लिक करें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये आपको ये जो सारा डिस्टेंस है वो 2 फुट और 5.5 इंच दे रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कितना है, यहाँ पे हमने निकाला था कि DAL कमांड फिर से एंटर करेंगे इस पॉइंट से या इस पॉइंट तक, तो यहाँ पर ये 29.36 आ रही है और यहाँ पे ये कम आ रहा है 2 फुट 5.5 इंच, ठीक है। तो ये क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे हमने ये इसको अभी स्केल करना है। स्केल कैसे करना है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दे, SC कर दे, और SC करने के बाद स्केल कमांड एंटर कर, SC का मतलब है स्केल कमांड, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेस पॉइंट सेलेक्ट कर ले, एक बेस पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद आपने 12 यानी 12 आपने एंटर करना है। कोई और स्केल फैक्टर जो है वो 12 होना चाहिए, कोई और नहीं, ठीक है। 12 पर आप एंटर कर दें। जो जैसे आप 12 एंटर करेंगे और फिर से इसको चेक करेंगे तो DAL कमांड की मदद से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी 29 फीट और 4.5 इंच। और यहाँ पर अगर आप देखें तो कितना है, 29 फीट और 4.5 इंच यहाँ पे भी है। 368 वगैरह इसका मतलब है 4.5 इंच, ठीक है। आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसको अगर आप राउंड अप कर दें तो 3.7 बन जाएंगे। इसको 3.7 अगर आप डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे कि 4.4, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 4.5 इंच, और यहाँ पे भी 29 फीट 4.5 इंच आ रही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आर्किटेक्चर फाइल में, अभी ये कन्वर्ट हो गया। ये डेसिमल फाइल में था या कोऑर्डिनेट्स फाइल में था, और ये अभी आर्किटेक्चर फाइल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका जो ये ओरिजिनल फाइल है इसको आपने चेंज नहीं करना है, इसको आपने आपने इसको अपने इस जगह से चेंज नहीं करना। अगर इस जगह से आप चेंज करेंगे तो फिर आपके कोऑर्डिनेट जो आप निकालेंगे वो गलत होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपने एक सर्कल आप ले लें और इसको मार्क कर दें कि ये हमारा ओरिजिनल फाइल ओरिजिनल ड्राइंग जो ये है। इसके बाद आप इसको कॉपी कर सकते हैं, किसी और जगह में कॉपी कर ले, इसमें ये सारा प्लॉटिंग वगैरह कर दे और इसके बाद फिर से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट करने के बाद ये जो कोऑर्डिनेट होगी ये प्रॉपर और सही कोऑर्डिनेट होगी। अगर यहाँ से आप इस जगह में कोऑर्डिनेट वगैरह निकालेंगे तो फिर ये गलत होगी, फिर वो आपको एक्यूरेट जो कोऑर्डिनेट्स है वो नहीं देंगे, ठीक है। और ये आर्किटेक्चर फाइल अगर फिर से आप कोऑर्डिनेट फाइल में या डेसिमल फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने 10 पे स्केल करना है, ठीक है। जैसे आप 10 पे स्केल करेंगे तो ये फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे डेसिमल फाइल में या कोऑर्डिनेट्स फाइल में, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलती है नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम एक प्लान बनाएंगे और इसके बाद उस पर सारा डिटेल जो होती है उसको करेंगे ड्राइंग का। तो
سمپل پروجیکٹ کریں گے تاکہ سب کو سمجھ آ سکے، ٹھیک ہے. اس میں سارے ڈیٹیل ہوں گی، اسٹرکچر ڈیٹیل وغیرہ یہ سب کچھ ہوں گی. میں اسٹرکچر ڈرافٹنگ آپ کو سکھاؤں گا، ٹھیک ہے، انالائسس یا ڈیزائننگ نہیں، وہ الگ فیلڈ ہے اور الگ کام ہے. میں آپ کو صرف ڈرافٹنگ سکھاؤں گا، ٹھیک ہے. تو اس کلاس کو یہاں پر ختم کرتے، تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. تھینک یو.